ساجد حسنین نازش صاحب موجود ہیں. بڑی انٹرسٹنگ ان سے گفتگو بھی چل رہی ہے تھرو آؤٹ پروگرام میں. اچھا نازش صاحب، اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں پہلی اڑان کے بارے میں. یہ پہلی اڑان کون سی اڑان تھی، کس کے بارے میں آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کتاب میں؟ یہ میرا پہلا افسانوی مجموعہ ہے پہلی اڑان کے نام سے. جیسے یار انسان کی کوئی خواہش ہوتی ہے جب پرندوں کو دیکھتا ہے تو اڑنا چاہتا ہے، اڑنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے. ترکی کے اندر بھی ایک بڑا سا ایک ستون ہے تو جس میں کسی ایک شخص نے آج سے 200 سال پہلے اڑنے کی کوشش بھی کی تھی. ابھی تک وہ مینار موجود ہے. اس کے بعد وہ بچا؟ جی یقیناً اس کے بارے میں نہیں کچھ کہنا چاہوں گا، یقیناً نہیں بچا ہوگا. میں ویسے ایک گزارش ہے کہ یہ ترکی سے نکلے پاکستان میں اور کوئی سوات کا سفر کریں، مری کا سوات ہمارا کہ یہ انہوں نے دیکھا کتنی اچھی بات کی کہ ہمارے سوات پہ کہتی ہوں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ سوئٹزرلینڈ جائیں، اس طرح کی کنٹریز وغیرہ میں جائیں ہالیڈیز منانے کے لیے، لیکن آپ جھیل سیفل ملوک جائیں، سوات میں، کشمیر میں جائیں تو ہماری یہ جگہیں اتنی خوبصورت ہیں. یعنی جغرافیائی لحاظ سے پاکستان کی اتنا مزے کا ہماری میپنگ ہے. میں پہلی اڑان جو ہے وہ بات کرنا یہ چاہ رہا تھا کہ میں کوئٹہ گیا پہلی دفعہ بائی ایئر، میرا سفر تھا ایسے کچھ سال پہلے. تو اس دوران یہ ہوا کہ بڑی خوشی تھی کہ جی پہلی بار جہاز سے بیٹھیں گے. آپ اچھا لگتا ہے، جیسے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا فیلنگ ہوں گی، کیا سوچ رہے ہوں گے. تو اس دوران جو تھا وہ روٹ لگ گیا یہاں اسلام آباد پنڈی کے اندر. اسلام آباد ایئرپورٹ سے جا رہے جی اسلام آباد ایئرپورٹ سے میں جا رہا تھا تو بہت رش اور ساری ٹریفک رکی ہوئی ہے. اور جو اس زمانے فوج قافلے کے ساتھ جو ہے وہ جا رہے تھے تو کافی دیر تو مجھے یوں لگا کہ جیسے جو ہے نا میری جو پرواز فلائٹ میں سو جائے گی. تو اسی دوران میں نے دیکھا ہے کہ ایمبولینس میں بھی جو ہے وہ ایک مریض یقیناً اس کو اسپتال لے جانے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن شاید روٹ لگنے کی وجہ سے اسے کوئی راستہ نہیں ملا اور دم توڑ کے وہیں ایمبولینس کے اندر ہی. تو جو آپ کا لکھاری ہوتا ہے، افسانہ نگار ہوتا ہے، وہ معاشرے کا حصہ ہوتا ہے. تو مجھے بڑا لگا اس وقت، شدت سے افسوس بھی ہوا. یہ تیسری دنیا کے ممالک کا، ترقی پذیر ممالک کا ایک المیہ ہے، مسائل ہے وہاں کے اوپر کہ وہاں ایک خاص قسم کے جو لوگ ہیں انہوں نے بہت سے اور لوگوں کی، عام لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن بنایا ہوتا ہے. تو اس لیے میں نے اس کو یہ پہلی اڑان کا نام دیا اس کو، اور وہ افسانہ میں نے لکھا. تو اچھا اس پہ ہم ابھی بات کرتے ہیں، لیکن ایک کالر بھی موجود ہے، دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ان کی کال جو ہے وہ اڑ جائے ہم سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ میرا نام جی سہیل عزیز ہے، اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں میں. سہیل عزیز. جی 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 سہیل کیسے ہیں آپ؟ بالکل الحمدللہ، آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کا پروگرام ہم دیکھ رہے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے. تھینک یو سو مچ. سہیل کیا کرتے ہیں؟ میں ایجوکیشن میں ہوں جی، کام کر رہا ہوں ایک ایجوکیشنل سیکٹر میں ایک NGO کے ساتھ. اچھا سہیل تھوڑا سا پوچھا بولیں گے تاکہ میں آپ کو سن سکوں کلیئرلی. جی جی میں زور سے بولتا ہوں. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا ایسا ہے کہ ابھی یہاں حسنین صاحب تشریف رکھتے ہیں اور مختلف کتابوں کے مصنف ہیں. یہ ابھی افسانوں کی بھی بات کر رہے تھے، ہم انہیں سن رہے تھے. درد دل رکھتے ہیں اور اس وجہ سے لکھتے ہیں. اصل میں ایسا ہے کہ اردو زبان کی ترویج کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جب ہم آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد کے ادوار کا جائزہ لیتے ہیں، تقابلی جائزہ لیتے ہیں، تو اردو زبان کی جو ترویج ہے اور جو ارتقاء ہے وہ جس قدر آزادی سے پہلے ہوا اتنا اس کے بعد اس میں کام نہیں ہو سکا. اب اس میں ہم بہت سارے عوامل اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، شخصیات کا کردار بھی اس میں ہوتا ہے. تو میں حسین صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اس قدر کام نہیں ہو پایا اردو زبان کی ترویج میں، ارتقاء میں، کہ جس قدر ہونا چاہیے تھا. انگریزی زبان اب بھی اسی طرح سے ہر جگہ پہ مستعمل ہے، تمام دفاتر میں، اسکولز میں، اور انگریزی زبان سے ناآشنائی جو ہے وہ آپ کی ایک طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ جاہل ہے یہ. تو اس طرح کی سچویشن ہے، تو اردو کو وہ مقام وہ کیوں نہیں مل پایا؟ بہت شکریہ سہیل، آپ نے کال ہمیں کی اور اسی طرح سے پروگرام دیکھتے رہے اور پروگرام اپریشیٹ کرنے کا بھی بہت شکریہ. جی کیا کہنا چاہیں گے کہ اردو کو وہ ویلیو نہیں دی گئی جو دینی چاہیے تھی اور ابھی تک اس پہ کوئی زیادہ کام نہیں ہو رہا؟ جی اس حوالے سے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی زبان دنیا کی ہے کہ اسی وقت ہی ترویج پاتی ہے، ترقی پاتی ہے جب اس کے خاص، یعنی جو ایلیٹ کلاس ہے، جو رولنگ کلاس ہے، جو حکمران طبقہ ہے، وہ اس کی سرپرستی کرتا ہے. جو سر نے بات کی سہیل صاحب نے کہ ہماری آزادی سے پہلے، جو اگر انگریز کے دور سے بھی پہلے کی اگر بات کر لی جائے، وہاں فارسی جو تھی وہ دفتری زبان تھی.
صحیح صحیح. جبکہ عوام میں جو رابطے کی زبان تھی وہ اردو زبان تھی زیادہ تر. اسی وجہ سے فورٹ ولیم کالج جو 1804 کے اندر بنایا گیا، انگریزوں نے بنایا تھا، یہ ریسرچ کر کے کہ ہندوستان کے طول و عرض کے اندر وہ کون سی ایسی زبان ہے جو زیادہ سمجھی جاتی ہے، جو زیادہ بولی جاتی ہے، جو رابطے کا اظہار ہے، تو وہ اردو انہوں نے محسوس کیا کہ وہ اردو ایسی زبان تھی. اسی وجہ سے وہاں انہوں نے فورٹ ولیم کالج جو ابھی بھی ہندوستان کے اندر اس کی عمارت ضرور موجود ہے، وہ میرے خیال ہے کسی عسکری مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ ابھی، تو وہاں انہوں نے کتابوں کے تراجم کرائے، وہاں انہوں نے آ کے تصنیف کرائی اور اس کو سرکاری جو ہے وہ سرپرستی میں رکھا. ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہماری مادری زبان کوئی اور ہے، پنجابی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ آپ ترویج دیں اس کو. صوبائی لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو کسی ایک صوبے نے اگر کوئی خاص زبان رکھی ہوئی ہے اور باقی زبانوں سے بغض رکھا ہوا ہے انہوں نے، جبکہ قومی جو زبان ہے ہماری وہ اردو ضرور ہے، رابطے کا ذریعہ. اس وقت پاکستان میں 2 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو کہ اردو زبان کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، لکھتے ہیں، لیکن ہماری جو سرکاری زبان ہے وہ بہرحال انگریزی ہے. تو جب تک خاص ہمارے جو ایلیٹ کلاس ہے وہ رواج نہیں دے گی زبان کو، اردو کو بولنے میں فخر محسوس نہیں کرے گی، تب تک اس زبان کو جو ہے نا وہ ایک بار کام بہت سے لوگوں نے کیا ہے. یہ سہیل صاحب کی بات کو ہم بالکل اس کی نفی کریں گے ضرور. جیسے کہ ہمارے یہاں اس وقت صرف اسلام آباد سے 256 جو ہے اخبارات نکل رہے ہیں، روزنامے نکل رہے ہیں. تو جب ادب میں کام ہوگا، خواہ صحافتی ادب ہو یا غیر صحافتی ادب ہو، تو یقیناً جو ہے وہ زبان پھیلتی. ایک کالر ہے کافی دیر سے